ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کی خاموشی میں جب اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لمحہ ایک مومن کے لیے کتنی بڑی نعمت ہو سکتا ہے۔ اگر ان لمحات میں زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے اور دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر سکتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک مسنون دعا اور ذکر کے بارے میں بات کریں گے جو رات کو بیدار ہونے کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندے کی تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، شور کم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے بستر پر آرام کر رہا ہوتا ہے، تب بعض اوقات اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے وقت میں فوراً دوبارہ سو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے یہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرنے کا ایک خوبصورت موقع بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو زندگی کے مختلف مواقع کے لیے دعائیں سکھائیں۔ جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، سفر کی دعا، کھانے کی دعا، غم اور خوشی کی دعا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی یاد سکھاتا ہے۔ انہی مبارک تعلیمات میں رات کو بیدار ہونے کے وقت پڑھی جانے والی دعا بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ ذکر پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید دلائی گئی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہونے کی امید ہے۔ یہ حدیث مومن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ رات کے وہ خاموش لمحات جب دنیا غفلت میں ہو اور بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کے ایمان کو تازگی بخش سکتے ہیں۔ اس ذکر کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا سوچیں، اگر آپ رات کے وقت بیدار ہوں اور سب سے پہلے موبائل دیکھنے کے بجائے اپنے رب کو یاد کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں اور اس سے دعا کریں، تو آپ کے دل کی کیفیت کس قدر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور مومن کو امید بخشتا ہے۔ یہ دعا توحید، تسبیح، تمہید، تکبیر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا مجموعہ ہے۔ اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو مومن کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ رات کے وقت بیدار ہونا بعض اوقات محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بندے کو اپنے رب کو یاد کرنے کا موقع عطا کیا گیا ہو۔ اسی لیے نیک لوگ رات کے لمحات کو قیمتی سمجھتے تھے اور دعا، استغفار اور ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مبارک دعا کو یاد کریں اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کریں۔ ناظرین و سامعین، رات کی خاموشی میں جب انسان کی آنکھ اچانک کھلتی ہے تو وہ لمحہ عام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اسے محض اتفاق سمجھ کر دوبارہ سو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے یہ اپنے رب کو یاد کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہو سکتا ہے۔ جب دنیا خاموش ہو، آوازیں مدھم ہو جائیں اور انسان تنہائی میں اپنے خالق کو پکارے تو دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب محسوس کر سکتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موقع کے لیے رہنمائی دی ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے پینے کی دعائیں، سفر کی دعائیں اور مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جوڑ کر گزارتا ہے۔ اسی سلسلے میں رات کو بیدار ہونے پر
پڑھی جانے والی دعا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، توکل اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ ہے۔ جب ایک مومن ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ جس دعا کا ذکر پہلے حصے میں کیا گیا اس میں سب سے پہلے توحید کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جملہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب بندہ دل سے اس کا اقرار کرتا ہے تو اس کا تعلق مخلوق سے زیادہ خالق کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت اور کامیابی و ناکامی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اس دعا میں یہ بھی فرمایا گیا لہ الملک و لہ الحمد، یعنی بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ انسان جب اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اور مشکلات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا گیا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ مومن کے دل میں امید پیدا کرتے ہیں۔ اگر حالات مشکل ہوں، راستے بند نظر آئیں یا دل پریشان ہو تو بھی مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اس دعا میں تسبیح، تمہید، تکبیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا بھی اظہار ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتا ہے۔ الحمدللہ کہہ کر وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر وہ اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا سوچیں، اگر ایک انسان رات کی تنہائی میں ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے دل پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں وقتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روحانی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین اور نیک لوگ رات کے وقت کو غنیمت سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رات کے لمحات دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے بہترین وقت ہے۔ اگرچہ ہر شخص تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، لیکن اگر رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو چند لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ایک خوبصورت عادت بن سکتی ہے۔ رات کے وقت دعا کرتے ہوئے اپنے والدین کو یاد کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور اپنی جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پکار سے بے خبر نہیں۔ یاد رکھیں کہ دعا کے ساتھ صبر اور عمل بھی ضروری ہے۔ اسلام ہمیں صرف دعا کرنے کا نہیں بلکہ کوشش کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک مومن دعا بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ یہی متوازن زندگی کا راستہ ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم اس مبارک معمول کے عملی ترتیب کی طرف آتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دل کو جوڑنا، اخلاص پیدا کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون، امید اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اگر اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو گھبرانے یا بے مقصد سوچوں میں کھو جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بستر پر لیٹے لیٹے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اگر طبیعت آمادہ ہو تو اٹھ کر وضو کریں اور چند لمحے عبادت کے لیے مخصوص کریں۔
یہ مختصر وقت بھی انسان کی روحانی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ مبارک ذکر پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ذکر توحید، شکر، تسبیح، تکبیر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا جامع مجموعہ ہے۔ اسے پڑھتے وقت اس کے معنی پر غور کریں، دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ تمام قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر حال میں بندے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس ذکر کے بعد بندہ دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید دلائی گئی ہے۔ اس لیے ذکر کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہدایت طلب کریں، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اگر آپ مالی مشکلات، بیماری، ذہنی دباؤ یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیں کیونکہ وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ دعا انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے اور امید کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر طبیعت میں نشاط ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ حدیث میں اس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رات کے ان خاموش لمحات میں پڑھی جانے والی نماز انسان کے دل میں خشوع اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد استغفار پڑھیں: استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفار انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور امید پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے اور مومن کے دل کو نور عطا کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، رات کے یہ چند لمحے اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں تو یہ انسان کے لیے ایک عظیم نعمت بن سکتی ہیں۔ آج کے دور میں جب انسان مختلف فکری اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو سکون اور امید عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ روحانی ترقی کا راز مستقل مزاجی میں ہے۔ اگر ہر رات تہجد ممکن نہ ہو تو تب بھی جب بھی کبھی آنکھ کھلے چند لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال وقت کے ساتھ بڑی روحانی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ معمول کسی دنیاوی نتیجے کی ضمانت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب، دل کے سکون اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا ذریعہ ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑا رہے، اس پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرتا رہے۔ ناظرین و سامعین، رات کے وہ لمحے جن میں انسان کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن روحانی اعتبار سے بہت قیمتی بن سکتے ہیں۔ جب دنیا خاموش ہو، لوگ آرام کر رہے ہوں اور بندہ اپنے رب کو یاد کرے تو اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جن میں انسان اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر سکتا ہے اور اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر سکتا ہے۔ رات کی تنہائی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں بہت سی باتیں انسان کی توجہ سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن رات کی خاموشی میں وہ اعمال، اپنے رویوں اور اپنے تعلقات پر غور کر سکتا ہے۔ یہی غور و فکر انسان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑا جائے۔ جب انسان سونے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، بیدار ہونے پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور دن بھر مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت کے رنگ میں رنگی جا سکتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ بندے کو ہر حال میں اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں مبتلا ہے، کوئی صحت کے مسائل سے دوچار ہے،
کوئی گھریلو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور کوئی ذہنی دباؤ میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک مومن کی اصل طاقت اس کا اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کے معاملات ایک ایسی ذات کے سپرد ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یہی مومن کی شان ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور اپنے رب سے اچھا گمان بھی رکھتا ہے۔ شکر گزاری بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جب انسان رات کے وقت اپنے دن پر نظر ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایمان، صحت، گھر، خاندان، رزق اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ جو شخص شکر کرتا ہے اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح استغفار انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہی روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنی راتوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے مسنون اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور جب کبھی رات کو آنکھ کھولیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ یہ چھوٹے اعمال وقت کے ساتھ انسان کی روحانی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق ان کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، دعا کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ یا اللہ، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہماری آنکھ رات کے وقت کھلے تو ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صبر، شکر اور توکل کی دولت عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔